آپ نے جو حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہا کے حوالے سے جو خطا کا قول کیا ہے، آپ غلطی پر ہیں، آپ خطا پر ہیں، تو آپ رجوع کر لیں، آپ ان کلمات سے توبہ کریں۔ اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خطا کا قول آپ نے کیا ہے تو مناظرہ آپ ہی سے بنتا ہے، ہم کسی فرد ثانی کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے جو قائل ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ نے بات کہی ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے، تو مناظرہ بھی پہلے آپ کے ساتھ بنتا ہے۔ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ سابقہ اپنے اعلان مناظرہ کا جو انہوں نے چیلنج دیا تھا اس کا قبول سمجھ لیں میری طرف سے، یا پھر یہ ہے کہ میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، وہ میری جانب سے اس کو اعلان سمجھتے ہوئے اور مناظرے کا چیلنج سمجھتے ہوئے قبول کر کے میرے سامنے آئے بیٹھیں، فیس ٹو فیس بیٹھ کر یہ جو مسائل ہیں ہم ان پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین علیہ السلام، جس طرح کے الیکشن سے قبل مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب کا آپس میں ایک مکالمہ ویڈیوز کے ذریعے سے جاری و ساری تھا، اور یوں سمجھیں کہ اسے اگر ہم کہیں الیکٹرانک مناظرہ اور سوشل میڈیا پر مناظرہ تو یہ بالکل اس کے لیے بجا ہوگا اور کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ اب چونکہ الیکشن میں ایک یوں سمجھے کہ حالات ایسے بن گئے یا لوگوں کی مصروفیات ایسی بن گئیں، ہر ایک کا یہی معمول اور شیڈول رہا کہ لوگ مصروفیات میں زیادہ وہ شامل ہو چکے تھے، تو اس کے بعد الیکشنز کے بعد اب دوبارہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور وقفے کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ بازی اور یوں سمجھیں کہ باتوں کے اندر گولہ باری کا سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے اپنی ویڈیوز کے اندر کہا تھا کہ مسلک اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی شخص ان کے اس عمل کے ساتھ راضی نہیں ہے، اور ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ کوفت کا اور یوں سمجھیں کہ افتراق کا شکار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو جائے اور کسی نہ کسی صورت میں یہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ عوام جو ہے وہ جو اس وقت ذہنی خلش اور انتشار کا جو شکار ہے، تاکہ وہ اس ذہنی خلش اور شکار سے وہ آزاد ہو جائے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف حل ہو جائے۔ اب حال ہی میں جو مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جو ویڈیو جاری کی تھی اس میں انہوں نے پہلے کلمات یہ کہے کہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ سابقہ اپنے اعلان مناظرہ کا جو انہوں نے چیلنج دیا تھا اس کا قبول سمجھ لیں میری طرف سے، یا پھر یہ ہے کہ میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، وہ میری جانب سے اس کو اعلان سمجھتے ہوئے اور مناظرے کا چیلنج سمجھتے ہوئے قبول کر کے میرے سامنے آئے بیٹھیں، فیس ٹو فیس بیٹھ کر یہ جو مسائل ہیں ہم ان پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اس ویڈیو کے آغاز میں اتمام حجت کرتے ہوئے ایک بار پھر ڈاکٹر خطائی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ یا تو وہ میرا یہ چیلنج سمجھیں، یا جو اس سے پہلے وہ مکے لہرا کر کہتے تھے کہ بھئی میدان مناظرہ میں میرے سامنے آؤ، یا ان کے اس چیلنج کا قبول کرنا سمجھیں۔ دوسری جانب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے اپنے موقف کو ظاہر کرتے ہوئے اور ان کے موقف کے اوپر یوں سمجھے کہ گولہ باری کرتے ہوئے اور کچھ اعتراضات جھڑتے ہوئے انہوں نے کافی ساری کتب کی حوالہ جات اور عبارات بھی پیش کی ہیں، ذرا آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اس کے علاوہ علامہ عبدالقادر کرشی متوفہ 775 ہجری ہے، انفیوں کے مشہور عالم اور اہل علم ان کو جانتے ہیں۔ ان کی کتاب الجواہر المدیہ فی طبقات الانفیہ، اس میں ہے لو لم یقاتل معاویہ علیٰ ظالما لہ ومتعدیا باغیا کنا لا نہتدی لقتال اہل البغی۔ اب یہاں جو الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھے گئے، اب انہی الفاظ کو میں ترجمہ کسی لفظ کا خود نہیں کر رہا، یہ جو الفاظ ہیں اگر انہی الفاظ کو کوئی اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے لیے استعمال کرے اور بعد میں جب اس کی گرفت ہو اور وہ کہے جی کہ سب سے پہلے اس حنفی عالم کے اوپر فتویٰ لگاؤ، اب کتاب کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں جو ان جلالیوں نے یہ جو دروازہ کھولا ہے، تو کیا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور پھر یوں ہی شرح مقاصد کے اندر، شرح فتح القدیر الہدایہ کے اندر، التذکرہ للقرطبی کے اندر، تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، اور یہ تقریباً 70 سے زیادہ کتابیں کہ جن میں اس طرح کی عبارتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف موجود ہیں۔ تیسری جانب جو ہے علامہ کوکب نورانی صاحب کراچی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اس معاملے میں یعنی قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور عرفان شاہ مشہدی صاحب جب ان دونوں کے بٹھانے کی اور اس معاملے کو سلجھانے کی بات کی اور انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، تو اس پر مولانا زاہد نعمانی جلالی صاحب نے ان کے اس بیانیے پر ریئیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک ویڈیو بنایا جس کا تھمبنیل کچھ یوں تھا کہ آپ اگر آئیں گے تو موسٹ ویلکم، یعنی انہوں نے موسٹ ویلکم کے الفاظ لکھے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا، زاہد نعمانی جلالی صاحب نے اپنی ویڈیوز میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے، کیونکہ زاہد نعمانی جلالی صاحب نے یوں سمجھیے کہ ثالث ماننے کے لیے کوکب نورانی صاحب کو اس طور پر تیار نہیں ہے کہ کوکب نورانی صاحب جو ہیں انہوں نے شاید اپنی کچھ تقاریر میں قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے رجوع کا اور معافی کا مطالبہ کیا تھا،
اور یہ کہا تھا کہ آپ نے جو حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہا کے حوالے سے جو خطا کا قول کیا ہے، آپ غلطی پر ہیں، آپ خطا پر ہیں، تو آپ رجوع کر لیں، آپ ان کلمات سے توبہ کریں۔ کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے، جو آپ سے نکل گیا ہے، اس کو واپس لے لیں۔ ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا کہ جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں، معاذ اللہ، سب کہیں خطا پر تھیں۔ یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا۔ ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے مہربانی بحث میں نہیں پڑھنا، کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے، آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر زاہد نعمانی جلالی صاحب نے ان کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اول تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ صالح ثابت کریں، آپ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کریں۔ آپ تو یوں سمجھے آپ کی ان باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ عرفان شاہ مشہدی صاحب یا حنیف قریشی صاحب یا دیگر اس گروہ کے جو تعلق رکھنے والے علماء ہیں، شاید آپ کا میلان اور آپ کا قلبی لگاؤ اور جستجو جو ہے وہ ان کی طرف دکھائی دیتی ہے۔ اول تو آپ ہم سے اس بات پر ڈیبیٹ کریں، اس بات پر مناظرہ کریں یا مکالمہ کریں یا بحث و مباحثہ ہو مل بیٹھ کر، یعنی یہ زاہد نعمانی جلالی صاحب جو ہیں وہ کوکب نورانی صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، اول تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کریں تاکہ یہ مانا جا سکے کہ آپ واقعتاً جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے، منصفی کا کردار ادا کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اگر وہ مصلح بننا چاہتے ہیں، وہ کسی طرح کا اصلاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں، نیوٹرل رہ کر دونوں دھڑوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنا ہوگا۔ پھر زاہد نعمانی جلالی صاحب کوکب نورانی صاحب کے اوپر ایک وار کرتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ آپ اپنی حیثیت کا تعین کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ سب سے پہلے تو قبلہ نورانی اکاڑوی صاحب اپنی حیثیت کا تعین کرنے سے ہی قاصر ہیں، کیونکہ در حقیقت وہ خود ایک پلڑے کا حصہ عملی طور پر بن چکے ہیں۔ تو اب تو یہ الٹے لینے کے دینے پڑ گئے کوکب نورانی صاحب کو کہ وہ چلے تھے دو گروہوں کو ایک کرنے کے لیے، یہ تو ایک تیسرا گروہ بن گیا جو خود کوکب نورانی صاحب وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے چلے تھے، لیکن در حقیقت وہ خود مخالف کی گروہ میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب نہ جانے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں یا الٹا وہ اپنی صفائی پیش کریں۔ یہ اب کوکب نورانی صاحب کے یوں سمجھے کہ ذمے میں ایک بات زاہد نعمانی جلالی صاحب کی طرف سے آ گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زاہد نعمانی جلالی صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں اگر مناظرہ کروں گا تو میں حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کروں گا، اور حنیف قریشی یہ کہتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا تو زاہد نعمانی جلالی صاحب کے ساتھ نہیں کروں گا، میں نے مناظرہ کرنا ہے تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ کرنا ہے۔ اور قبلہ اشرف آصف جلالی صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ میں مناظرہ کروں گا تو مفتی حنیف قریشی سے نہیں کروں گا، میں مناظرہ کروں گا تو سرخیل ہے یہ جو ان کا جو گروہ کا جو یوں سمجھے کہ کیپٹن ہے، یوں سمجھیے کہ جو سربراہ ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب، تو جلالی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نے مناظرہ کرنا ہے تو میں ان چھوٹوں سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں ڈائریکٹ بڑے پلیئر کے ساتھ کھیلوں گا جو کہ عرفان شاہ مشہدی صاحب ہیں۔ اب پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حنیف قریشی وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو یوں سمجھے دعوت دے رہے ہیں مناظرے کی، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خطا کا قول آپ نے کیا ہے تو مناظرہ آپ ہی سے بنتا ہے، ہم کسی فرد ثانی کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے جو قائل ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے آپ نے بات کہی ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے تو مناظرہ بھی پہلے آپ کے ساتھ بنتا ہے۔ لیکن عرفان شاہ مشہدی صاحب کی طرف جو ہے وہ پھر جلالی صاحب میلان رکھتے ہیں کہ اگر میں مناظرہ کروں گا، یعنی جلالی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا تو میں عرفان شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ بہرحال اب یہاں پر زاہد نعمانی جلالی صاحب جو اپنے ویڈیو میں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان شاہ مر جائے گا، جلالی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھے گا۔ ہم غیب نہیں جانتے، لیکن میں پکی پیشگوئی کرتا ہوں کہ عرفان شاہ مر جائے گا لیکن کبھی بھی قبلہ جلالی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھے گا۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو، آپ خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، جب آپ کو پتہ ہے اور آپ اتنی مضبوط قسم کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں غیب کا علم تو نہیں چاہتا، لیکن اس قدر مضبوط پیشن گوئی جو آپ کر رہے ہیں کہ عرفان شاہ مر جائے گا، جلالی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں بیٹھے گا، اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بقول آپ کے جب وہ نہیں بیٹھ رہا تو اس کا مقصد ہے کہ پھر آپ بھی مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے عرفان شاہ مشہدی کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو فلانا کیا ہے۔ پھر جس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کو اعلان مناظرہ کا وہ چیلنج کر رہے ہیں تو قبلہ جلالی صاحب کو چاہیے کہ ان کا سامنا کریں، ان کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لیں، مل بیٹھ کے جو باہمی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اسی ویڈیو کے اپنے اندر کہا کہ امام جلالی بیٹھنے کے لیے تیار
تیار ہیں اور ہر وقت تیار ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفان شاہ مر جائے گا لیکن جلالی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھے گا۔ جلالی صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن صرف کن کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ عرفان شاہ مشہدی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اسی طرح زاہد نعمانی جلالی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اور کسی نے بھی اگر مناظرہ کرنا ہو، یعنی عرفان شاہ مشہدی وہ جو ہیں وہ قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ مناظرہ کریں گے، اور کسی نے بھی اگر مناظرہ کرنا ہو، ڈیبیٹ کرنی ہو، کوئی مکالمہ کو بحث و مباحثہ کرنا ہے تو وہ میرے ساتھ آ کر کرے گا، وہ زاہد نعمانی سے کرے گا۔ ہماری ایک ہی سٹیٹ پالیسی ہے، مسئلہ خطا کے لحاظ سے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے لحاظ سے جس بندے نے بھی گفتگو کرنی ہے وہ ہم سے ہی کرے گا، اسے زاہد نعمانی سے ہی بات کرنی ہوگی۔ اور اگر یہ سارے فتنے کا بانی عرفان شاہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو امام جلالی زیدہ شرفہ ہر وقت تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات جو زاہد نعمانی صاحب نے کوکب نورانی صاحب پہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، کہا کہ آپ اصل میں ہر مرتبہ آ جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کلپ، ایک چھوٹا سا بیانیہ اعلامیہ جاری کر کے پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں، پھر آپ نظر بھی نہیں آتے۔ در حقیقت آپ خود انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، آپ خیر کے متلاشی نہیں ہیں، آپ انتشار پھیلانے کے متلاشی ہیں۔ یہ دیکھیے، سنیے۔ تو جناب یہ آپ انتشار نہ کریں، آپ مجھے فون کریں، آپ بھی تو انتشار میں اضافہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آئے دن ایک نیا موقف لے کر آ جاتے ہیں۔ بہرحال میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ آپ کم از کم عوام الناس کے یہ مسائل نہیں ہیں کہ آپ ان میں پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت کو برباد کریں۔ آپ نہ اپنے وقت کو ضائع کریں، نہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں۔ جو علماء جس اسٹیج پر ہیں، یہ باتیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ دلائل جو ہیں، یہ موقف جتنے بھی ہیں، یہ سارے علماء کے مابین ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخر انہوں نے جواب دہ ہونا ہے، انہوں نے کسی نہ کسی دن حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، تو یہ انہی کے معاملات ہیں، یہ ہم انہی کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہر سنی مسلمان اس معاملے سے پریشان ہے اور انتشار کا شکار ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اور یہ ویڈیو کا کھیل کھیلنا، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ظاہری بات ہے ہم بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ وہ باحیثیت علماء کرام جو کردار ادا کر سکتے ہیں، ثالثی کا، منصفی کا کردار ادا کریں، حاکمیت والا کردار ادا کریں اور مسلک کو اس انتشار سے بچائیں، اور ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں آئیں۔ جو دیگر اتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان فتنوں کا تو ہم بعد میں مقابلہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے مسلک کے اندر جتنے انتشار کے یوں سمجھے کہ وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ہم ان کو مرتفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، علماء کرام کے ساتھ ادب و احترام کرنے کی، ان کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔